وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا جو آپ کا میرا ہم سب کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، روحانیت سے بھرپور سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ۔ روحانی گلدستہ میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، زبان کی حفاظت کے حوالے سے صوفیہ سلف الصالحین کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اہل طریقت کے یہاں جس طرح ہم نے نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو کی، اسی طرح زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ غیر ضروری طور پر گفتگو کرنا، گپے مارنا جسے کہا جاتا ہے، لطیفے سنانا، ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ اور یہ تربیت جو سالک ہوتا ہے اسے اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھنے کو ملتی ہے۔ یعنی اکثر صوفیہ اپنی زبان سے نہیں سمجھاتے، اپنی نگاہوں سے سمجھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں میں یہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ کچھ بولے بغیر اپنی نظروں سے اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ کیا بات! زبان کی حفاظت شبیر بھائی اس لیے بھی اہم ہے کہ زبان کا جو ضرر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی کفر جس کا تعلق تمام اعمال کی بربادی سے ہے، وہ بھی زبان سے عمومی طور پر ادا ہوتا ہے۔ تو اس لیے احادیث میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے نبی کریم کے کئی فرامین ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی میں کہ من صمت نجا، جس نے خاموشی کو اختیار کیا اس نے نجات کو پا لیا۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنے زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات! یعنی جنت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔ آج کے دور میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ زبان کا غیر ضروری استعمال، غیر محتاط استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نہیں بولے گا اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو کئی بار آپ بول کر شرمندہ ہوتے ہیں، نہ بول کر شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ نہ بولنا آپ کے لیے نافع ہوتا ہے۔ تو اس لیے زبان کو کم استعمال کریں، جو بولنا ہے اس کے بجائے آپ درود پاک پڑھ لیں، آپ تلاوت قرآن کر لیں۔ اور یہ جو خاموشی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے۔ کیا بات! یعنی جاہل جب بولتا ہے تو اس کا پردہ فاش ہوتا ہے کہ یہ جاہل آدمی ہے، اور عالم اگر غیر ضروری طور پر ہر بات میں بول رہا ہوتا ہے تو اس کا وقار خراب ہو جاتا ہے، لوگ پھر اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو صوفیہ کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ بولنا ہو تو سوچ سمجھ کر بولیں، اور غیر ضروری طور پر نہ بولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات میں رعب کو پیدا فرمائے گا۔ حضور آج کا وظیفہ بتائیے۔ جی، آج کا جو روحانی وظیفہ ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کے کثیر فوائد ہیں، اور بعضوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ما قرئ لہ، یعنی آیت الکرسی اور سورہ یاسین جس بھی کام کے لیے پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں جو وظیفہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج پرفتن دور ہے، گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، قدم بقدم اسباب گناہ موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میلان قلب جو ہے وہ گناہوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے صوفیہ فرمایا کرتے تھے، ایک صوفی صاحب نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد آپ 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، شہادت کی انگلی پہ پھونک ماریں اور اپنے سر پر 3 بار گھما لیں۔ اچھا، تو فرمایا جب تک تمہارا یہ وضو رہے گا تب تک تم روحانی حصار میں رہو۔ واہ واہ! اور اس روحانی حصار کا فائدہ کیا ہے کہ اس دوران نظر بد نہیں لگے گی، کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں سے اثرات آ سکتے تھے وہ نہیں آئیں گے، جنات کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ، حادثہ، نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک اس وضو سے، یعنی ایک وضو سے دوسرے وضو تک یہ وظیفہ کر لیں رہیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کا گناہ کی طرف میلان ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ میرا اپنا مجرب ہے کہ مطلب آپ کا دل ہی جو ہے وہ معصیت کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ تو جب بھی وضو کریں کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، اور جب بھی وضو کریں تو 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر سر پر گھما لیں تو انشاءاللہ روحانی حصار میں آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان فجر کی طرف چلیں گے، واپس لوٹیں گے اذان فجر، اور اذان فجر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے کم سن سناخوا کلام پیش کریں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد اذان فجر پر ملاقات ہوگی۔